اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے، جن میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، پہلے پہل سارے انسان ایک مذہب پر، مذہب توحید پر، مذہب ایمان پر چل رہے تھے۔ یہ اختلاف تو بعد میں ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب مسلمان تھے، کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس طور پر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بزرگ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کی اولاد کے دل میں یہ بات ڈالی، یا پھر ان کو ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن اب ان کی یاد کیسے تازہ رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ تو شیطان نے بات ڈالی کہ ان کے مجسمے بناؤ۔ چنانچہ ان کے ماننے والوں نے مجسمے بنایا اور عبادت گاہوں میں لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی گودوں میں پلنے والی نسل نے یہ سمجھا ہمارے آبا و اجداد انہی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے گزرنے کے بعد ان کی اولاد نے عبادت گاہوں میں رکھے ہوئے مجسموں کی پرستش شروع کر دی۔ قال نوح ربی، سورہ نوح کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اور ان کے بڑوں کے نام بھی اللہ نے بیان فرمایا، ود، سو وغیرہ یہ نام تھے۔ تو اس طرح شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے مانا، اکثروں نے انکار کر دیا، عذاب الہی کا شکار ہو۔ وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ اس بات کو اللہ نے آج کی تلاوت کی گئی آیتوں میں پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَمَا كَانَ النَّاسُ، لوگ نہیں تھے، الا مگر، امتوں واحدہ، ایک ہی امت، سب مسلمان تھے، بلکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا پھر غیروں کے گھروں میں اپنی آنکھیں کھولے، فطری اعتبار سے اس کے اندر اسلام ودیعت ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو وہ بنا ڈالتے ہیں۔ فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے جب اختلاف کیا تو پھر جو حق والے ہیں وہ تو حق پر ہیں، اور جو گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، ان کو فوراً تباہ اور برباد کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ نے بیان فرمایا اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے چند چیزوں کا فیصلہ کیا۔
فیصلہ کیا ہے، اللہ کا دستور کیا ہے دنیا میں؟ یہ دنیا دارالامتحان، ایگزام ہال ہے، نتیجے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایگزام ہال میں موقع دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بات دنیا میں لکھ دی ہے کہ یہ امتحان حال ہے، جزا اور سزا یہاں پر نہیں، وہ تو آخرت میں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بات نہ لکھتے، یہ فیصلہ نہ کرتے، تو پھر دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ مکے والوں سے بھی کہا گیا قرآن کے اترتے وقت، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اجتماعی عذاب تم پر نہیں آئے گا، اس لیے بھی اللہ کے اس فیصلے سے تم آج محفوظ ہو، ورنہ کبھی کہ تم تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ فرمایا ولولا کلمۃ، اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت من ربک، جو گزر چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 19 تھی۔